اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے اس رکوع کے ابتدا میں جو غزوہ احد کا پس منظر تھا قرآن کی روح سے، اس آیت کی روح سے، تو غزوہ احد کا پس منظر آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے تھے، اور اسی غزوہ احد کو لے کر ان آیات میں ذکر آتا رہے گا کہ رب العزت کیا فرما رہے تھے، تو اسی حساب سے ہم آپ کو تفسیر و ترجمہ بتاتے رہیں گے۔ تو آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے، جمانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ لوگوں کو اپنے اپنے مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، یعنی کہ آپ صفہ بندی کر رہے تھے، مورچے متعین کر رہے تھے کہ سب کو مقررہ اپنی اپنی جگہ پر مخصوص رہنا ہے اور وہاں سے ہر صورت نہیں ہلنا ہے۔ سب لوگوں کو ایک چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں معمور پر بٹھا دیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب قصد کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہے ہمت ہار دیں گے، اور اللہ مددگار تھا ان کا، اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں مسلمانوں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جبکہ تم میں سے دو گروہ ایسے تھے کہ اے مسلمانوں جنہوں نے کچھ کمزوری دکھائی، ان کی ہمت ٹوٹنے لگی، اور انہوں نے دکھائی نامردگی کا بھی مظاہرہ کیا، اور وہ کمزور پڑنے لگے اور ہارنے لگے، ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور ان کا پشت پناہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل ہونی چاہیے اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ تو جیسے کہ بنو حارث اور بنو سلمہ انصاری کے دو جو گھرانے تھے، انہوں نے کمزوری دکھائی تھی، لیکن انہوں نے کمزوری ایک عارضی طور پہ دکھائی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ جم گئے تھے، تو ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا گیا۔ تو جب ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا تو وہ لوگ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ خیر یہ ان کی سوچ تھی، اور جو میدان جنگ سے 300 لوگ لے کے چلے گئے تھے، جیسے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آمنے سامنے دونوں ہوئے تو 300 کا لشکر لے کے چلا گیا تھا وہ، کہ ہم بلا وجہ اپنے لوگوں کو نہیں موت کے منہ میں ڈالیں گے، تو عین میدان جنگ سے وہ چلا گیا تھا، تو ان کا ذکر بھی اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ بدر کی لڑائی میں، حالانکہ تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جنگ بدر میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہاری کل تعداد 313 تھی، اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، 8 تلواریں تھیں، 1000 کے مقابلے میں تم 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر بجا لا سکو اور فرمانبرداری کر سکو اور حکم پورا کر سکو۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں استقولوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب تو کہہ رہا تھا مسلمانوں کو کیا کافی نہیں تم کو کہ مدد اللہ کرے تمہاری اور تمہارے 3000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔
اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آئیں آسمان سے، اترے آسمان سے اور اترنے والے ہیں، یعنی کہ 3000 کا اگر لشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو 3000 فرشتوں سے مدد بھی بھیجے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا رہے تھے، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم میرے لیے جہاد کرو گے، میدان میں اترو گے، تو تمہاری مدد بھی میرے پاس تمہارے لیے آئے گی میری طرف سے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کے ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔